آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیر آئی ہو ان کی جو بلائے نہ گئی۔ بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئی۔ پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر، پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر، ایسے سوئی کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئی۔ تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو ایک لڑکی ہو، تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائی نہ گئی۔ روشنی آنکھ نے پی اور سرے مچ گانے خیال، روشنی آنکھ نے پی اور سرے مچ گانے خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ مطلع کا شعر ہے، یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئی۔ پذیرائی بمعنی استقبال، قبولیت یا منظوری۔ مطلع کے اس شعر میں پروین شاکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آنا جانا نہ رہا ہو، یاد نہیں آتے، یعنی جن کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات ہی نہ ہوں، وہ کیا یاد آئیں گے۔ اسی طرح استقبال صرف ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جن کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، جو بن بلائے مہمان بن جائیں، ان کو کیا قبول کیا جائے اور ان کی کیا پذیرائی ہو۔ یعنی شاعرہ فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کی یاد کیسے آ سکتی ہے جن سے کبھی مراسم ہی نہ تھے، اور ان لوگوں کا کون استقبال یہاں کرے جو بن بلائے مہمان بن کر آئے۔ بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئی۔ رقص بمعنی ناچ یا اچھلنا کودنا، ساکت بے حرکت خاموش، فیض بمعنی فائدہ۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ فیض عام سے بھی ہم کچھ حاصل نہ کر پائے۔ بارشیں پرسکون انداز میں زمین کو سیراب کر رہی تھیں، گویا ماحول یکسر نوازنے اور عطا کرنے والا تھا، لیکن ہم تو ایسے میں بھی کوئی رنگ اپنے لیے حاصل نہ کر سکے، یعنی ہم کوئی فائدہ اٹھا نہ سکے۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ ہر طرف رحمتوں کی بارشیں ہو رہی تھیں اور ان سے ہر کوئی فیض یاب ہو رہا تھا، لیکن یہ میری اپنی ہی بدقسمتی تھی کہ میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکی۔ پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر، ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئی۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ پرندے اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے جب اپنے گھونسلوں میں آئے تو انہیں وہ راحت اور نیند نصیب ہوئی کہ ہوا بھی پھر ان کو جگا نہ سکی۔ انہیں اپنے گھونسلوں میں بہت ہی آرام اور سکون حاصل ہوا۔ مراد یہ کہ شرق ہو یا غرب، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ دن بھر پرندے ادھر ادھر گھوم پھر کر شام کو درختوں کی ٹہنیوں پر بچھائے ہوئے اس قدر گہری نیند سو گئے تھے کہ تیز ہوا بھی ان کو جگا نہ سکی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اس فانی دنیا میں آ کر خواب غفلت میں ایسا محو ہو گیا کہ اسے اس بات کا دھیان ہی نہیں رہا کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے کیا وعدہ دیا تھا۔ تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائی نہ گئی۔ پروین شاکرہ گاؤں کے ماحول کو یاد کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ تیز بارش ہو رہی ہو اور ایک لڑکی اپنے آپ کو بارش سے بچاتے ہوئے گھنے پیڑ کے نیچے اکیلے کھڑی ہو، ایسے منظر تو شہروں میں نظر نہیں آ سکتے۔ گاؤں کی پرسکون زندگی کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ شاعرہ گاؤں کی پرسکون زندگی کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تیز بارش میں ایک لڑکی ایک گھنے پیڑ کی چھاؤں
نیچے کیسے پرکیف انداز میں کھڑی ہے، ایسے منظر شہروں میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ روشنی آنکھ نے پی اور سرے مچ گانے خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائی نہ گئی۔ مچگاں کہتے ہیں پلکوں کو، یعنی پلکیں۔ پروین شاکر فرماتے ہیں کہ جب دل کے دکھوں میں ابال آیا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آنسوؤں سے یہ جو آنکھیں تھیں ان آنکھوں میں نظر گم ہو کر رہ گئی، لیکن خیال کی پلکوں کے سرے پر آنسوؤں کے قطرے ایسے ایسے چمکیلے چاند روشن کر گئی کہ جو سورج سے بھی بجھائے نہ گئے، یعنی آنسوؤں کے وہ قطرے سورج کی چمک سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت تھے۔ مراد یہ کہ جب دل بھر آتا ہے آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں اور انسان کے ذہن و دل کی گہرائیوں سے نہایت عمدہ اور پرتاثیر خیالات ابھرتے ہیں اور شعر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی شاعرہ فرماتی ہیں جب غموں کے بوجھ تلے ڈب ڈباتی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو تصور کی پلکوں سے آنسو کے قطرے ایسے چمکیلے چاند نظر آئے جن کو سورج کی روشنی بھی نہ بجھا سکی۔ پیارے بچوں، اسی